अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए एक नया नावल लेकर आई हूँ और इत्तफ़ाक है कि दूसरे चैनल पर भी इसी राइटर का जो है वो नावल शेयर हो रहा है और इस चैनल पर भी, यानी कि रिफ़त सिराज का नावल है। और नावल कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन रिफ़त सिराज का नाम जो है वो ही काफ़ी है। इनकी लिखी हुई कहानियाँ बेहद शानदार होती हैं, बहुत ही उम्दा होती हैं। तो जनाब इसमें तो कोई शक नहीं कि नावल यकीनन बेहतरीन होगा। और तवील नावल है, एपिसोड कितनी होंगी ये तो फ़िलहाल मैं नहीं कह सकती, लेकिन उम्मीद है बल्कि यकीन है कि कहानी ज़रूर अच्छी होगी। और इसके बारे में रिव्यू भी मैंने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा पढ़ा था। तो चलिए बातें कम करते हैं और कहानी की जानिब बढ़ते हैं और उम्मीद है कि हम सब इस कहानी को एंजॉय करेंगे। तो जनाब कहानी का नाम है पलकों से उठाऊं उसको और इसकी मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। मोहब्बत का परिंदा बसीत फ़ज़ाओं में रक़्स करता है, अना कैद खाना है। मोहब्बत सुपुर्दगी व बेसाख्तगी का इस्तिआरा है, अना माजी का आहनी शिकंजा है। मोहब्बत अमन है, अना जंग है। मोहब्बत मन का सरूर है, अना दुख बदन है। मोहब्बत बहाव है, अना मज़ाहमत है। मोहब्बत फ़रासत है जिससे चिराग जलते हैं, अना अय्यार ज़हानत है जिससे एटम बम बनते हैं। मोहब्बत कायनात का ज़मीर है, अना शैतान का ख़मीर है। मोहब्बत के निसाब में सवाल हैं, मोहब्बत खैर मकदम है, अना मातम है। मोहब्बत जनाजा पढ़वाती है, अना जनाजा उठवाती है। मोहब्बत इलीन, अना साफलीन। वो मेरे पास है क्या पास बुलाऊं उसको, दिल में रहता है कहाँ ढूंढने जाऊं उसको। कैद कर लूं उसे आँखों के निहा खानों में, चाहता हूँ कि किसी से न मिलाऊं उसको। चलना चाहे तो रखे पाँव मेरे सीने पर, बैठना चाहे तो आँखों पे बिठाऊं उसको। वो मुझे इतना सुबक लगता है, कभी गिर जाए तो पलकों से उठाऊं उसको। करम इंसानी ज़िंदगी का लाजवाल इसरार है। हमारे ख़यालात, अल्फाज और एमाल इस जाल के ताने हैं जो हम अपने गिर्द फैलाते हैं। जब तौबा कबूल हो जाती है तो अल्लाह गुनाह की याद भी मिटा देता है, यानी खलिश ख़त्म हो जाती है, दिल पर सकीनत उतर जाती है। मगर लोग भूलने कब देते हैं, जैसे सदियों के उधार चुका रहे हों। शम्सा बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। बार बार हैंग हो जाता था, इसलिए तोड़ दिया मैंने। नीचे खड़ी फरीशा की चीखनुमा आवाज़ शम्सा की समात से टकराई। शम्सा एकदम घबरा कर उठ बैठी। किचन के चंद काम निपटाकर वो ज़रा सस्ताने की गर्ज से सोफ़े पर लेट गई थी, जो बालकनी के साथ ही तकरीबन लगा हुआ था। यानी लाउंज और बालकनी के दरमियान एक दीवार हायल थी, जिसके दरमियान कुशादा विंडो थी, जिसके रास्ते से मगरिब की तरफ से चलने वाली हवाएं घर को ठंडा रखती थीं। ये फरी के सर पर फिर कोई भूत सवार हो गया है, वो जीने की तरफ दौड़ने के अंदाज में जाते हुए सोच रही थी। बस कर दे मम्मी, भाई ये नॉर्मल पेशेंट नहीं था, आईसीयू का पेशेंट था। जो शय भी बगैर मेहनत के मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। अपनी फुप्पो से पूछो, स्कूल में कितनी जान खपाती है तो कहीं जाके 20,000 मिलते हैं, और तुमने ये 35,000 का मोबाइल लिया था, 2 साल भी नहीं चलाया। सारा सेल फ़ोन के बिखरे हुए अज्जा पर तासुफ भरी नज़रें दौड़ाते हुए कह रही थी। फरी सोफ़े पर 2-3 कुशन गोद में भरे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए बैठी थी। शम्सा दबे पांव आगे बढ़ते हुए माँ बेटी की गुफ्तगू सुन चुकी थी। ये आप हर बात पर फुप्पो की मिसालें क्यों देने लगती हैं? वो विडो हैं, मैं एक हाई फाई गवर्नमेंट ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे पास तो मशहूर ब्रांड का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। जैन भी अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, हर 6 महीने बाद सेल चेंज करता है। वो लोग बिज़नेस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम माहाना तनख्वाह में अपना बजट बनाते हैं। सारा ने अपने दांत पीसकर फरी को घूरा था, साथ ही उनकी निगाह शम्सा पर पड़ी थी। जल्दी से खुद को संभालने लगी। क्या हुआ भाभी? शम्सा ये देख कर कि सारा उन्हें देख चुकी हैं, अब आगे आते हुए कदरे शर्मसार से अंदाज में पूछने लगी। अच्छा खासा महंगा सेल फ़ोन था, रिपेयर हो जाता। कितनी मरतबा रिपेयर कराती हैं आप? कब से कह रही थी कि मुझे एक मशहूर कंपनी का फ़ोन दिला दें, पूरे 5 साल चलेगा, आपकी जान छूट जाएगी। फरी फिर फट पड़ी। उसने कुशन अपने बाएं जानिब पटक दिए। मैं तो इतना महंगा सेल नहीं दिलाऊंगी, रोज़ बरोज़ बदतमीज़ होती जा रही हो तुम। बहुत सर चढ़ा लिया है तुम्हारे पापा ने, लड़कियों को कंट्रोल में रख कर पाला जाता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आगे जाकर तुम्हें अपना घर बार संभालना है।
اگر تمہارے شوہر کی سیلری تمہارے باپ جتنی نہ ہوئی تو تمہیں اسی میں گھر چلانا ہوگا۔ او نو، سارا کی بات پھر ادھوری رہ گئی۔ فری تو جیسے اپنے بال نوچنے لگی۔ اتنی پاگل نہیں ہوں کہ کسی سیلریڈ پرسن سے شادی کروں اور ساری زندگی آپ کی طرح بجٹ ہی بناتی رہوں۔ بیٹا فری، آرام سے بیٹا۔ شمسا نے آگے بڑھ کر فری کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا یہ تو قسمت کی بات ہے، کسی کو کیا خبر تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جو بھی لکھا ہو، شادی تو میں کسی بزنس مین سے ہی کروں گی، ورنہ ایسے ہی رہوں گی۔ فری کی سرکشی میں بڑا قطعی پن اور توانائی تھی۔ اللہ نہ کرے جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جاتی ہو۔ دیکھو بیٹھے بٹھائے تم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا پھپھو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور پاؤں پٹکتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شمسا اپنی ادھوری بات کی خلش کے ساتھ بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سالار صاحب نے اس کی عادتیں بگاڑ کر رکھ دی ہیں۔ بیٹیوں کے معاملات ماں کے ہاتھ میں رہنے چاہیے۔ مردوں کو بہت سی باتوں کا وقت سے پہلے اندازہ نہیں ہوتا، مگر وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میرا باپ بیٹیوں پر بہت سختی کرتا تھا، جس کا نتیجہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ خود تو چلے گئے، میں سود کے ساتھ قرض ادا کر رہا ہوں۔ سارا شدید غصے میں تھی، جو جی میں تھا زبان سے پھسلتا چلا گیا۔ شمسا نے مجرموں کی طرح نظریں جھکا لیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے سارا فری کی بدتمیزیوں کا ذمہ دار انہیں ٹھہرا رہی ہوں۔ سارا سر پکڑ کر صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ شمسا میں مزید کچھ کہنے کا یارہ نہ تھا، چپ چاپ زینے کی طرف پلٹ گئی۔ واصف تھکے تھکے انداز میں زینہ طے کرتا اوپر آ رہا تھا۔ فری کی تیز آواز نے گویا پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ پاپا سے کہیں جاب چھوڑ کر بزنس کر لیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے جو آپ لوگ ترسا ترسا کر چیزیں دلاتے ہیں؟ اتنی دیر میں تو وش ہی لیم ہو جاتی ہے۔ صبر کرو، رک جاؤ، ٹھہرو، سنو، رکو اور پھر مر جاؤ۔ لو پھر شروع ہو گئی۔ شمسا نے سوچا، بھابھی کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سمجھائے جا رہی ہیں۔ یہ کام تو سالار بھائی کے ذمے لگا دے، مگر شاید بھابھی کو اندیشہ ہے کہ بھائی اسے فوراً موبائل دلانے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان کے آنے تک وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ واصف آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ امریکن کچن سے اس کو دیکھنا بہت آسان تھا۔ کچن کے سامنے سے گزر کر اسے اپنے روم میں جانا ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمہارے پاپا آج جس سیٹ پر ہیں لوگ اس کے خواب دیکھتے دیکھتے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ سارا کی آواز زینہ پھلانگ کر آئی۔ اگر آپ لوگوں کے 5 بچے ہوتے اور ہر ایک کو آپ لوگ 50,000 کا سیل فون دلاتے تو ٹوٹل 2.5 بنتا۔ شکر کریں آپ کا پھر بھی خرچہ کم ہو رہا ہے۔ واصف اور شمسا کی نگاہیں بے ساختہ ٹکرائی تھیں۔ واصف کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ایکشن ریپلے۔ اس فیملی کی خواتین کے ڈی این اے میں بہت ضد ہے۔ زبان سے زہر کے سوتے جاری ہوئے۔ شمسا نے فوراً رخ پھیر لیا تھا۔ ویسے تو اب ان کی زندگی بہت آسان ہو چکی تھی۔ لوگ اپنی زیادہ سے زیادہ توانائیاں اپنا امیج بنانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ انہیں کسی کشاکش سے رہائی مل چکی تھی۔ جب ذلتوں کو شرف کی طرح دل و جان سے قبول کر لیا جاتا ہے تو زندگی سے مزاحمت کا عنصر ہی مفقود ہو جاتا ہے اور انسان عین فطرت پر آ جاتا ہے، جیسے دریا اپنے راستے پر بہتا چلا جاتا ہے۔ چائے پیو گے یا کھانا گرم کروں؟ شام اپنے نقطہ کمال کو چھو کر روبہ زوال تھی۔ مغربی افق لالی کا منتظر تھا، اسی لیے انہیں کھانے کا پوچھنا پڑا۔ واصف آج دیر سے گھر لوٹا تھا۔ مائیں عموماً دیر سویر پر اولاد سے پہلا سوال یہی کرتی ہیں کہ دیر کیوں ہو گئی۔ انہوں نے بھی پہلی اور آخری مرتبہ کبھی کیا تھا۔ وہ جواب ملا کہ سوال ہی ختم ہو گئے۔ ماں، زندگی میں چھپ کر کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ انسانوں سے تو میں ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ 1 کپ چائے، ساتھ کچھ نہیں۔ نیچے اب مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ غالباً فری نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ شمسا نے چائے کی تیاری شروع کر دی۔ واصف نے اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ شمسا نے ذرا آگے آ کر جھانکا تو وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اللہ قدم قدم پر تمہیں ٹھنڈی چھاؤں عطا کرے۔ آنکھوں میں آنسو کم ہی آتے تھے، دل پر جو گرتے رہتے تھے، پیمانے بھرتے ہی دل پر الٹ جاتے تھے۔ آج سالار صاحب معمول سے کچھ زیادہ ہی لیٹ آئے تھے۔ سارا نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دیا تھا جو ان کے لیٹ آنے کی وجہ سے درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا شام کی چائے پلاتے ہوئے وہ انہیں اس بات پر قائل کریں گی کہ فری بہت بے پرواہ ہے، اسے بہت زیادہ مہنگا سیل فون دلانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو گن پوائنٹ پر دے دینا۔ اس کی شاندار پروگریس کے ساتھ آئندہ کا وعدہ کر لیں اور فی الحال کوئی بھی مناسب قیمت والا نیا سیل دلا دے۔ مگر سالار صاحب تو لیٹ آنے کے باوجود گھر آ کر اتنا مصروف رہے کہ بس وہ منہ ہی دیکھتی رہ گئیں۔ 2 اسمارٹ فون لیپ ٹاپ سامنے رکھے جانے کس کو کاف کی شہزادی کا ہار تلاش کر رہے تھے، یعنی گوگل کر رہے تھے۔ ان سے زیادہ فری باپ کے فارغ ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، اس سے قبل کہ اس کی بے رحم ماں اس کے باپ کو کسی سستے سے سیل فون کے لیے قائل کر لے۔ مگر دونوں کمرے میں جھانک جھانک کر مایوس ہوتی رہیں، یہاں تک کہ کھانے کی میز پر اکٹھا ہونے کا موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہا، کیونکہ سالار صاحب نے کہہ دیا تھا کہ رات کو وہ صرف شیک یا دودھ لیں گے۔
شام کو آفس میں چائے کے ساتھ سینڈوچ وغیرہ کھا لیے تھے، اس لیے بھوک نہیں۔ فری نے اچھی امید کے ساتھ جب سالار صاحب کے بیڈ روم میں 9 بجے کے لگ بھگ قدم رکھا تو وہ شاور لے رہے تھے۔ سارا بظاہر ٹی وی پر ٹاک شو دیکھ رہی تھیں، در حقیقت ان کی نگاہ مسلسل فری کی حرکات و سکنات پر تھی۔ شمسہ لاؤنج میں اسکول کے بچوں کی ٹیسٹ شیٹس چیک کر رہی تھی۔ واصف کچن میں اپنے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ گہرے سکوت میں سینے پر بھاگتے قدموں کی آواز ابھری۔ دونوں ماں بیٹا چونک پڑے، مگر فوراً ہی سابقہ حالت پر واپس آ گئے کہ سامنے ملازمہ بانو آ کھڑی ہوئی تھی۔ واصف بھائی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، بولتے ہیں فوراً آؤ۔ بانو نیچے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی اور واصف کے ساتھ صاحب کے بجائے بھائی لگاتی تھی، کیونکہ صاحب نے صاحب لگانے سے منع کیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس گھر میں صرف ایک صاحب ہیں اور وہ ہیں سالار صاحب۔ بانو نے پھولی پھولی سانسوں کے درمیان پیغام دیا اور الٹے قدموں دوڑ گئی۔ واصف نے پہلے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر ماں کی طرف جو نظر بچا کر خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ ماں ہونے کے ناطے دل میں اذیت کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ تھک ہار کر بھوکا پیاسا گھر آیا تھا، مگر یہ نہ کہہ سکا کہ کھانا کھا کر آتا ہوں، وہ کلس رہی تھیں۔ واصف نے پلیٹ کاؤنٹر پر رکھی اور سر جھکا کر نیچے چلا گیا۔ شمسہ نے گہری سانس لی، ہاتھ میں پکڑا پیپر کتاب کے نیچے دبایا اور اٹھ کر کچن کی طرف آئیں تاکہ پلیٹ ڈھانپ دیں، یہ سوچ کر کہ جانے کب واپس آتا ہے۔ سالار صاحب فریش ہو کر نائٹ سوٹ میں ملبوس جہازی سائز بیڈ پر پاؤں پھیلائے پرسکون حالت میں دراز تھے۔ واصف نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ہاں بھائی آ جاؤ۔ سالار صاحب کو واصف کی دستک کی اتنی پہچان تھی کہ بے ہوشی میں بھی ہاں بھائی آ جاؤ کہہ سکتے تھے۔ واصف دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اے سی کی خوشگوار سی خنکی نے اس کا استقبال کیا، ساتھ بدیسی شاور جیل اور ایئر فریشنر کی ملی جلی خوشبوؤں کے جھونکے بھی والہانہ آ لپٹے۔ جی ماموں آپ نے بلایا؟ ہاں بھائی آج پنڈلیوں میں شدید درد ہے، بہت اچھا سا دبانا۔ انا کی چوٹی کو بل دے کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ بیڈ پر چڑھ کر 2 زانو بیٹھ گیا اور پنڈلیاں دبانا شروع کر دیں۔ ٹھیک سے دباؤ یار، جوان آدمی ہو، ماں کا کھلایا پلایا حرام کر رہے ہو۔ سالار صاحب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کراہ آسمان کو چیرتی لامتناہی کائنات کے کسی بلیک ہول میں جا پڑی۔ اس نے نفس کو کنٹرول کرنے والی توانائی سالار صاحب کی ہڈیوں میں اتار دی، وہ بھی مشینی انداز میں جیسے پلگ لگا کر سوئچ آن کر دیا گیا ہو۔ ارے کیا ٹانگیں توڑو گے؟ ہاں دیکھ لیا جوانی کا زور، ہر دوسرے تیسرے دن پاؤں دباتے ہو، آج کیا ہوا ہے؟ بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، کھانا چھوڑ کر آیا ہوں، اس نے اپنی اسی فطری صاف گوئی سے کام لے کر کہہ دیا۔ ذرا دیر کی بھوک برداشت نہیں ہوتی تم سے؟ جو خود کما کر کھاتے ہیں گھنٹوں بھوک برداشت کرتے ہیں، انہوں نے معمول کے مطابق کھری کھری سنا دی۔ اسی وقت ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ فری اپنی دھن میں بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ پاپا بس مجھے نہیں پتا۔ واصف کو دیکھ کر جیسے بریک لگ گئے۔ اوہ سوری، آپ ریسٹ کر رہے، میں بعد میں آتی ہوں، یہ کہہ کر واپس جانے لگی۔ ارے بھائی لیٹا ہوا ہوں، کان تو کھلے ہیں، بولو کیا کہہ رہی تھی؟ فری نے ایک نگاہ غلط انداز واصف پر ڈالی۔ آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ آدھی رات کو اسے کیا بات یاد آ گئی؟ عجیب لڑکی ہے۔ سالار صاحب کے لہجے میں بیٹی کے لیے پیار امٹ آیا۔ ذرا ٹخنوں پر دباؤ ڈالو یار۔ ماموں آپ اپنا پراپر میڈیکل چیک اپ کروا لیں، اس ایج میں کیلشیم اور D3 کی کمی ہو جاتی ہے، ذرا سا کام کرنا پڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے، بس مفت کے مشورے شروع ہو جاتے ہیں۔ صاحبزادے ہمارا سال میں 2 بار آفیشیلی میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، ہم گورنمنٹ کا اثاثہ ہیں، ہمارا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ سالار صاحب کے لہجے میں تفاخر بھی تھا اور تلخی بھی۔ کوئی کتنا بھی خیال کر لے ماموں، اپنا خیال تو خود ہی رکھنا پڑتا ہے۔ واصف نے خاص تکنیک سے ہاتھ چلائے، جیسے لحاف میں ہاتھ اونچا کیے بغیر ڈورے ڈالے جاتے ہیں۔ کالج کی ہوا لگتے ہی بہت اونچا اڑنے لگے ہو، ہر بات کا جواب تیار۔ کیا کروں ماموں، ابھی پاگل نہیں ہوا کہ دیواروں سے باتیں کروں۔ آپ میرے ماموں ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ واصف نے جان جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بڑے مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے بھرپور اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سالار صاحب نے فوراً ٹانگیں سمیٹ لیں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، کھانا کھاؤ، تمہاری ماں تو تمہیں لڑکیوں کی طرح پال رہی ہے، ذرا دیر کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ واصف کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس جبری مشقت سے وہ بیزار ہو رہا تھا، جس کا لگے ہاتھوں اظہار بھی کر دیا تھا۔ پھرتی سے بیڈ سے اترا، پاؤں سلیپر میں پھنسائے۔ ذرا جو مروتاً ہی کہہ دیا ہو کہ آپ ناراض نہ ہو، تھوڑا اور دبا دیتا ہوں۔ لائٹ آف کر دوں ماموں؟ ماں کے 1000 سمجھانے کے باوجود کہ ماموں جان کہا کرو، وہ ماموں ہی کہتا تھا اور اس کی وجہ بھی ماں کو بتا دی تھی۔ ماموں جان سچ مچ کے ماموں کو کہتے ہیں، جو ماموں بننے پر ناراض ہو اسے صرف ماموں کہتے ہیں۔ نہیں، ہاں وہ فری کو بھیج دو، پتہ نہیں کیا بات کرنے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔
सामने ही बानो डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाती नजर आ गई। अपनी बीबी को बोलो मामू बुला रहे हैं। ये पैगाम उसने ज़रा की ज़रा रुक कर नहीं दिया, बल्कि जीने तक बोलता चला गया। क्यों बुलाया था भाई ने? शमसा अपना फैलावा समेटते हुए पूछ रही थी। सारा दिन कुर्सियां तोड़ते हैं, इतनी मेहनत के बाद जाहिर है टांगों में दर्द तो होगा। ये तो सवाब का काम है, तुम्हारे बड़े हैं, इसमें मूड ख़राब करने वाली क्या बात है? वो बोली। तुम बैठो, मैं खाना गर्म करती हूँ। शमसा ने उसी कमाल तहम्मुल का मुजाहरा किया जो निर्वाण हासिल करने वालों की पहचान बन जाता है। सवाब? वासिफ जहरखंद हुआ। बोलो बेटा, रुक क्यों गए? माँ सब सुन लेती है। कभी तुम्हारा कान पकड़ा ना थप्पड़ लगाया, और इंसानों से तो तुम वैसे ही नहीं डरते। शमसा ने धीमे लहजे में कहते हुए प्लेट माइक्रोवेव अवन में रखकर वासिफ की तरफ देखा। वासिफ ने अब कोई जवाब ना दिया और हॉट पॉट में से रोटी निकालकर प्लेट में रखने लगा। माइक्रोवेव की घंटी की आवाज़ पर शमसा से पहले हाथ बढ़ाकर उसने प्लेट निकाली। शमसा की मुस्कुराहट में सदियों का सिमटा हुआ सब्र था। वो इस वक्त एक अलवही मुसर्रत से दो चार थी। बेटे को भूख लगी थी और वो खाना खा रहा था। उनका शुमार उन लोगों में होता था जो खुशी का इंतज़ार नहीं करते, मौजूद लम्हे को राज़ी करके खुशी चख लेते हैं। वो पुडिंग निकालने फ्रिज की तरफ जा रही थी और वासिफ फरी के कुछ देर पहले के बोले हुए बोलों के गर्दाब में घिरा हुआ था। पापा से बोलें जॉब छोड़कर बिजनेस कर लें। जब लड़की ससुराल में गलतियां करती है तो उसकी माँ को ही कोसा जाता है, बाप को कोई कुछ नहीं कहता। सारा को पता था कि बाप से अपनी मनवाने गई है, इसलिए उसके पीछे पीछे चली आई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप मेरी सगी माँ हैं। बच्चों को अच्छी चीज़ मिले तो पेरेंट्स को खुश होना चाहिए। फरी माँ की मुदाखलत पर सीख पा हो गई थी। नहीं, अभी इतने महंगे मोबाइल का वक्त है ना ज़रूरत। सालार साहब, यही उम्र होती है, मिजाज बन जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। बेटी को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि उसके माँ बाप के सिवा कोई उसे संभाल ही ना सके। अभी से लाखों के मोबाइल यूज़ करेगी सिर्फ फ्रेंड्स में शो ऑफ करने के लिए। यही वक्त है इसे समझाने का। अरे भाई, कमाते किसके लिए हैं? और तुम क्यों इतनी स्ट्रिक्ट हो रही हो? बाद में जब खुद अपना घर चलाएगी तो बजट बनाना भी सीख जाएगी। अल्लाह ना करे पापा कि मैं मम्मी को फॉलो करूं, मुझे नफ़रत है बजट से। सालार साहब ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। सारा बेगम, तुमने तो इसका हशर कर दिया है। इसकी शादी तो किसी ऑयल रिफाइनरी के ऑनर से करना पड़ेगी। पापा, किसी शिपिंग कंपनी के ऑनर से भी हो सकती है। मैं किसी अमीरजादे से शादी करूंगी, वरना ऐसे ही रहूंगी। फरी ने अपने मखसूस बेपरवाह अंदाज में कहा था। बाप को हंसता देखकर कभी उम्मीद हो चुकी थी कि उसकी ख्वाहिश बिलाखिर पूरी होने जा रही है। अल्लाह ना करे। सारा का दिल धक से रह गया। इकलौती बेटी जिसके जवान होते ही वो उसका घर बसाने का सोचने लगी थी, हर माँ की तरह, वो कैसी बदफाल मुँह से निकाल रही थी। आज आप फैसला कर लें, बेटी की तरबियत की जिम्मेदारी आप लेंगे या मैं? अगर आप लेंगे तो आज के बाद मैं खुद को हर मामले से अलग रखूँगी। सारा को सचमुच गुस्सा आ गया। बेटा, मम्मी तो नाराज़ हो गई, मेरा क्या होगा? एक तरह से सालार साहब ने बीवी को भी राज़ी करने की कोशिश की थी। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, फरी ने आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर कहा। अच्छा बच्चे, एक दो दिन दो, मैं अकाउंट चेक करता हूँ। सालार साहब सारा का ऑफ मोड देखकर अब ज़रा मोहतात अंदाज में गोया हुए। हैं? फरी की आंखें हैरत से फैल गईं। आपके अकाउंट में 2 लाख भी नहीं होंगे? सारा ने फिर खफगी से सालार साहब की तरफ देखा। ये बात नहीं है बेटा, मैंने जो 4 करोड़ का प्लाट ख़रीदा था उसकी फ़ाइनल पेमेंट 1 हफ़्ता पहले ही की है। उसके बाद से अकाउंट चेक नहीं किया। माय गॉड, 4 करोड़ का प्लाट और सेल फ़ोन तो सिर्फ 2 लाख का आता है पापा। फरी ने मारे हैरानी के सर पकड़ लिया। बेटा जी, इन्वेस्टमेंट में और सेल फ़ोन ख़रीदने में बहुत फ़र्क होता है। 2 प्लाट इंस्टॉलमेंट पर लिए थे, 15 साल बाद 3 करोड़ में सेल हो गए। उसके बदले में 1 प्लाट 4 करोड़ में ख़रीद लिया। कुछ पैसे थे, कुछ ऑफिस से लोन लिया। इस बेवकूफ़ के सामने क्या बातें कर रहे हैं? कल ही फेसबुक पर लगा देगी कि हमने 4 करोड़ का प्लाट ख़रीदा है। सारा ने अब तो जैसे अपना ही सर पीट लिया था। बच्चों से कौन करता है ये बातें? सारा जज्बज़ हो रही थी। माशाअल्लाह समझदार हो गई है, सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं, कल को इसी ने संभालना है। माय गॉड, हमारे पास 4 करोड़ का प्लाट है और मैं सिर्फ 2 लाख का फ़ोन मांग रही हूँ तो मम्मी गुस्सा कर रही हैं। फरी ने गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियत में माँ की तरफ देखा। सालार साहब ने मामला बहुत ही बिगाड़ दिया था। सारा गुस्से की शिद्दत को बमुश्किल कंट्रोल कर पा रही थी। सालार साहब नोट कर रहे थे। ठीक है बेटा, आप जाएं, रेस्ट करें, कल मैं अकाउंट चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। उन्होंने अब फरी को टहलाने की कोशिश की। ओके। फरी को उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी और 4 करोड़ सुनकर तो जैसे तबीयत बाग बाग हो गई थी। जाते जाते यकदम रुक गई। सालार साहब और सारा ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। एक आइडिया है पापा, बिल्कुल अभी अभी मेरे जहन में आया। फरी ने चुटकी बजाई। बोलो। सालार साहब लाडली बेटी का आइडिया सुनने के लिए हमातन गोश हो गए। प्लाट तो सेल भी हो जाता है। अगर हम 10 लाख प्रॉफिट पर उसे सेल कर दें तो 2 लाख का सेल फ़ोन आ जाएगा
اور 8 लाख की बचत भी हो जाएगी। कैसा? सारा ने शोहर की तरफ देखा। एक झटके से उठी और दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर वर्जिश करने के अंदाज में लटकाकर सरहद से बाहर निकल गई। गोया कि बस भी हो गई थी और हद भी। फरी ने पहले जाती हुई माँ की तरफ देखा, फिर करीब आकर बाप का हाथ दोनों हाथों में ले लिया। पापा, मुझे इस ब्रांड का वही वर्जन चाहिए जो जैनी के पास है। उसने ठिनक कर बाप को गोया वादा करने पर मजबूर किया। एक तो तुम इस बेचारे को जैनी कहना छोड़ दो, अच्छे भले लड़के को लड़की बनाकर रख दिया है। सालार साहब कमाल होशियारी से खुद को किसी वादे में फंसने से बचा गए और दिलासा देने वाले अंदाज में फरी के सर पर हाथ फेरने लगे। वह सिर्फ 10-15 मिनट से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। कभी किक लगाता, कभी बार बार चाबी घुमाता। आखिरकार बाइक को फर्श पर लिटाया और फिर उठाकर सीधा किया और चाबी घुमाकर फिर किक लगाई, मगर हर तदबीर उसका मुंह ही चिढ़ा रही थी। करीब ही सालार साहब का ड्राइवर अपनी गाड़ी पर कपड़ा मार रहा था। कार चमचम चमक रही थी, मगर शायद उसे परफॉर्मेंस झाड़ने का दौरा पड़ा हुआ था। कपड़ा मारते हुए वो गाहे गाहे वासिफ की बेबसी का जायज़ा भी ले लेता था। घर के नौकरों को उसकी गर्म मिजाजी की आगही थी। कोई पहल करके बात करने की जुर्रत नहीं करता था। ऐन उसी लम्हे फरी का वरूद हुआ था। वो बुक्स सीने से लगाए शोल्डर बैग की जिप बंद करती हुई तेज़ तेज़ कदमों से कार की तरफ आ रही थी। वासिफ अब दोनों हाथ कमर पर रखे बेबसी की तस्वीर बना बाइक को घूर रहा था। फरी की नज़र उस पर पड़ी, मगर वो अनजान बनकर कार के करीब आकर रुक गई। ड्राइवर ने पीछे का दरवाज़ा खोला। इससे पेशतर के वो कार में दाखिल होती वासिफ ने आ लिया। 1 मिनट फरी। वो रुक कर और अबरू तान कर उसको घूरने लगी। यार, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। इस लग्जरी कार के साथ मैं तुम्हारी बाइक बांध कर घसीट कर तो नहीं ले जा सकती। सॉरी। फरी ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गई। इससे कबल के ड्राइवर फरी की तरफ का दरवाज़ा बंद करता वासिफ ने दरवाज़ा पकड़कर अंदर झाँका। मुझे बस यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना, बाइक घसीटने को कौन कह रहा है? वासिफ ने अंदर झांकते हुए उजलत के अंदाज में कहा। सॉरी, मैं लेट हो जाऊंगी, आउट ऑफ वे नहीं जा सकती। ये कहकर उसने खुद हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा अपनी तरफ धकेला। वासिफ को मजबूरन अपना हाथ हटाना पड़ा। ड्राइवर को तो फरी से ज़्यादा जल्दी थी। अल्लाह का शुक्र करता हुआ ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और बड़ी सरत से कार स्टार्ट की थी। कार बैक हुई तो वासिफ को पीछे हटना पड़ा। कार गेट से बाहर जा रही थी और वासिफ का पारा आसमान पर। लड़की होकर इतनी प्राउड है, जैसे सारी ज़िंदगी लड़की रहेगी। एक वक्त आएगा जब इसके पोते पोतियां गाड़ी में बाहर जा रहे होंगे और ये अपने कमरे की खिड़की से झांक रही होगी, इंशाअल्लाह। उसने आगे बढ़कर बाइक को ज़ोर से लात रसीद की। शमसा की तैयारी आखिरी मराहल में थी। वो जल्दी जल्दी ज़रूरी चीज़ें समेट कर, यानी सेल फ़ोन, कलम, कैलकुलेटर, घर की चाबियाँ वगैरह हैंड बैग में रख रही थी। वासिफ अंदर दाखिल हुआ और दहाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। शमसा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम तो यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे। वो इसलिए हैरान होकर पूछ रही थी कि वो सोफ़े पर बैठते ही शूज़ उतारने लगा था। नहीं जा रहा, उसने पत्थर फोड़े। खैरियत? शमसा दर हकीकत परेशान हो गई। ये किस परी का नाम है माँ? वो तंजिया मुस्कुराकर जुराबें खींच रहा था। कदम कदम पर सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलता। शमसा ने उठती हूक को वहीं का वहीं दबा लिया। खामोशी से बड़ी इज्जत की चादर आज तक ना किसी जोलाहे ने बुनी, ना बजाज ने बेची, ना किसी रंगरेज ने रंगी। उन्होंने अपना बैग, लेदर फाइल और 2 किताबें उठाई। खुद ब खुद समझ में आने वाली बात थी कि ग्राउंड फ्लोर पर फिर कोई बात हुई है। सुबह सुबह मामू के हत्थे चढ़ा होगा या फरी के हाथ लगा होगा। अच्छा खुदा हाफिज़, बाहर जाओ तो डोर लॉक कर देना। अब उन पर उजलत सवार हो गई। उनकी स्कूल वैन गेट पर पहुंच चुकी थी और हारन दे रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। आज असाइनमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख थी, मगर वो सोफ़े पर यूं दराज था गोया सारा सौदा फ़रोख्त हो चुका हो। माँ परेशान हो जाती हैं। वो समझती होंगी मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, कहीं मैं खुदकुशी ना कर लूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदकुशी बुज़दिल लोग करते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वजह से खुदकुशी करें। वो एक झटके से फिर उठकर बैठ गया। आंखों से सफाकी झलक रही थी। झुककर जोगर उठाया और पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा। फिर चंद सेकंड गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को मुरतब किया। अपने एसाब व हवास पर गिरफ्त की और जेब से सेल फ़ोन निकाल कर ऑनलाइन टैक्सी बुलाने के लिए खुद को आमादा कर लिया। फरी कॉरिडोर में दाखिल हुई थी कि सामने उसके क्लास फेलोज जैन, हानी, तलहा, माहा, समीर, हारिब आते दिखाई दिए। जैन अपने मखसूस अंदाज में लहरा लहरा कर चल रहा था। हस्बे मामूल बालों की पोनी बनी हुई थी। दाएं हाथ में स्टील का कड़ा, काले मोतियों का ब्रेसलेट नुमाया था। उसने फरी को देखकर दूर ही से अपना हाथ लहराकर बड़ी नज़ाकत से उंगलियों को जुम्बिश दी और यूं मुस्कुराया गोया किसी अल्लड़ हसीना का अचानक बचपन के मंगेतर से सामना हो गया हो। ये तुम लोग ऊपर क्या करने गए थे? फरी ने करीब आकर सवाल किया, क्योंकि क्लासरूम तो नीचे था और वो जीने की तरफ से आ रहे थे।
ہم آج شام شاپنگ کی پلاننگ کر رہے تھے اور تمہارا ویٹ بھی۔ ہانی نے اپنی انگلیوں سے بلو ڈائڈ زلفوں کو کنگھی کرتے ہوئے جواب دیا۔ شام کو کیا ہے؟ فری نے حیرت سے پلکیں جھپکیں۔ مائی گاڈ، تم کیسی دوست ہو فری، دشمن ہی بن جاؤ، کیونکہ دشمن سب کچھ یاد رکھتا ہے، کچھ نہیں بھولتا۔ زین نے اتنے دکھ سے کہا کہ بس رونے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔ کہ فری پریشان ہو گئی۔ سے ہیپی برتھ ڈے ٹو زین۔ ہانی سے صبر نہ ہو سکا، قدرے چلا کر بولی۔ اوہ گڈ گاڈ، فری نے شرمندہ ہو کر اپنا سر پکڑا۔ ایکسٹریملی سوری، آج میں لیٹ ہونا اور میرے پاس سیل بھی نہیں ہے۔ فری نے معذرت کرتے ہوئے زین کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اوہ اسی لیے رات تم آن لائن نہیں تھی، ہم سمجھے تم کسی پارٹی میں بزی ہو۔ ماہا نے یوں کہا گویا کسوٹی بوجھ لی ہو۔ تمہارے سیل کو کیا ہوا؟ طلحہ نے پوچھا۔ میں نے خود ہی توڑ دیا، فری نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا، سب نے کورس کے انداز میں کہا تھا۔ فری بھی ہنس پڑی۔ میں نے بھی ممی کو یہی کہا تھا۔ اچھا تو پھر شام کو زین ہمیں ٹریٹ دے رہا ہے، مگر کہاں؟ روساٹی، حارب نے جواب دیا۔ او نو، وہ تو ہمارے گرینڈ فادر کا اولڈ ہاؤس بن چکا ہے۔ فری کی ناپسندیدگی پر سب پھر کورس کے انداز میں چلائے۔ ہاف سینچری ہو چکی ہے ٹریٹس کی، تم لوگ بور نہیں ہوتے ایک ہی جگہ جانے سے؟ چلو پھر تم بتاؤ۔ دو دریا چلتے ہیں، بہت دور پڑتا ہے، واپسی میں لیٹ ہو جائیں گے۔ سمیر کا باپ بہت سخت مزاج تھا، اسے واپسی کے بعد کے مرحلے نے متفکر کیا۔ پہلے زین سے کنفرم تو کر لو یہ ہمیں ٹریٹ دے بھی رہا ہے یا کوئی بہانہ بنائے گا۔ ظالم، وہ بیچارہ پہلے ہی ہفتے میں ایک بار بگ ڈیل آرڈر کر کے ہمیں لنچ کرا دیتا ہے اور تم اسے کنجوس کہہ رہی ہو۔ سمیر نے زین کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یار، کیوں شرمندہ کرتے ہو تم لوگ، میری نیکی ضائع کر رہے ہو۔ زین سر جھکا کر قدرے شرما کر مسکرایا۔ واٹ؟ سب ایک ساتھ چلائے۔ واٹ ڈو یو مین؟ فری نے شدید غصے کی اداکاری کی۔ مائی گاڈ، تم چھیپا 1020 ہو، مگر ہم تمہیں آج سے 420 کہیں گے۔ تم ہمیں چیریٹی کھلاتے ہو؟ چیریٹی کھلانے کے لیے ہم ہی ملے ہیں تمہیں؟ ہانی نے بھی آستینیں چڑھائیں۔ نیکی کرنے کا شوق ہے تو صبح صبح ہی دریا میں پھینک کر آیا کرو۔ ماہا کو دادوں کا بولا ہوا جملہ بڑے موقع سے یاد آ گیا۔ سمجھے؟ سمیر نے خود کو ماہا کا حمایتی رجسٹرڈ کرایا۔ زین بیچارہ دراز قامتی کے صدقے، جس کا کل وزن 52 kg تھا، تاپڑ توڑ حملوں سے بوکھلا گیا۔ آپ لوگوں نے اتنا ریئیکٹ کیا، بھائی میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ نانو کہتی ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے سے ثواب ملتا ہے۔ اسے مارو، یہ ہمیں بھوکا کہہ رہا ہے۔ فری نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی بکس سر سے اونچی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس سے گزرتے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جوک؟ زین نے نازک سی شہادت کی انگلی کی جنبش دیتے ہوئے اپنی تسلی چاہی کہ در حقیقت وہ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں یار، تم سے جوک نہیں کریں گے تو کیا ٹرمپ سے جوک کریں گے؟ اور نہیں تو کیا، جوکر سے جوک کون کرتا ہے؟ سمیر نے فوراً طلحہ کی تائید میں کہا۔ تو پھر دو دریا ڈن؟ ماہا نے بہت پرجوش انداز میں تسلی چاہی۔ سب نے ہاتھ بلند کیے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں کو چھو کر ڈن کہا۔ آنے والی پر لطف پر رونق شام کے تصور سے نوخیز جوانیاں کھلی پڑ رہی تھیں۔ سیدھا سادہ بے وقوف سا ذہن جو اپنی چال ڈھال بات چیت سے فوراً ہی احساس دلا دیتا تھا کہ تخلیقی عمل کے دوران کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا تھا، جیسے تازہ بنی ہوئی تصویر جس کے رنگ خشک ہونے سے پہلے اس پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں اور رنگ خلط ملط ہو گئے ہوں۔ کس خیال میں ہو، بلکہ کس کے خیال میں ہو؟ عاشر نے لان میں درخت سے ٹیک لگائے واصف کو اچانک پشت سے آ لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ واصف مسکرا دیا مگر عاشر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت حسین خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ عاشر اب اس کے سامنے سروقد کھڑا ہو گیا۔ فائل یوں سینے سے چپکا رکھی تھی جیسے مامتا کی ماری ماں نے بچہ کلیجے سے لگایا ہوا ہو۔ حسین خیالوں میں کھونے کے لیے ایک عدد محبوبہ کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے کالی ہو گوری ہو، اس لیے کہ محبوبہ تو محبوبہ ہوتی ہے، کمپلیکشن میٹر نہیں کرتا۔ نیوز بلیٹن پڑھ رہے ہو؟ یار ہم نے تو ایک بات کی تھی، تم نے کمال کر دیا۔ عاشر نے ہنستے ہوئے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ یہ تو شاید کوئی شعر ہے، واصف نے حافظے پر زور ڈالا۔ یہ شعر نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک خوبصورت شعر کی ایسی تیسی کی ہے، مرحومہ پروین شاکر کا شعر ہے، اور ان کی روح سے بہت معذرت کرتا ہوں، مگر یار کمال شعر ہے۔ عاشر بنیادی طور پر بڑا باذوق اور فنکارانہ طبع کا حامل تھا۔ نانا اردو کے پروفیسر تھے، ماں بھی اردو لیکچرار رہی تھی۔ ماحول کا اثر اپنی جگہ مگر وراثت کا اثر اپنی حقیقت بہرحال منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا۔ ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا۔ عاشر نے شعر سنا بھی دیا۔ واصف نے خوشگوار حیرت سے عاشر کی طرف دیکھا۔ واقعی کمال شعر ہے، اس نے سراہا۔
دل دکھا رہے ہو مرحوما کا، اردو میں گریس مارکس کے ساتھ پاس ہوتے رہے ہو، سمجھ آ گیا تمہیں؟ عاشر کو اس کی فنکارانہ حس کے متحرک ہونے پر شک و شبہ ہی رہتا تھا، اتنا سرد مہر اور پتھر پھوڑتا جو نظر آتا تھا۔ یار ہمارے سینے میں بھی ایک دل ہے۔ واصف کا موڈ بھی بہت اچھا ہو چکا تھا، یہ دوستی عاشر کے بلبوتے پر ہی پروان چڑھتی رہی تھی۔ واصف کی طرف سے تو کوئی ایسا عمل ثابت نہ ہو سکا تھا کہ اسے یہ دوستی بہت عزیز ہے۔ دل ایک ہی ہونا چاہیے میری جان، اور دل میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ واصف نے برجستہ گراہ لگائی تو عاشر اس کی طرف حیرت سے تکتا رہ گیا۔ گڈ چینج، بہرحال اسے سراہنا پڑا۔ آج تو بڑی گہری باتیں کر رہے ہو، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ واصف کی پیٹھ سہلائی۔ کوئی ذلتوں کے سمندر میں ڈوب کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کی حقیقت کتنی گہری ہے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر درخت کی جھکی شاخ سے ایک خشک پتا توڑ کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی کو دل کا مہمان بنا لیا ہے، کچھ عاشق سے لگ رہے ہو۔ عاشر آنکھ مار کر چھیڑنے لگا۔ مہمان تو جانے کے لیے آتے ہیں، تم مجھے فلرٹ سمجھتے ہو؟ واصف نے نظر چرا کر سامنے نظریں جما دیں۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں عشق ہو، بیچاری کی شامت ہی آ جائے گی۔ عاشر نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا۔ چلا کر راکھ کر دوں گا کسی کی شامت آئے تو، اس نے بھرپور کہکہا لگایا تھا، ایسا کہکہا جس میں مردانگی اور شہزوری کے ایسے شرارے تھے جو واقعی جلا کر راکھ کر دینے والے تھے۔ سمینہ بار بار اپنا ہینڈ بیگ ٹٹول رہی تھی۔ ارشلا برانڈیڈ سگریٹ کے کش لگاتی تھوڑا تھوڑا کھانستی اپنی دھن میں اندر وارد ہوئی تھیں۔ سمینہ اتنی فکر مند و پریشان تھیں کہ ارشلا کی آمد پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، بس ہینڈ بیگ میں ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑانے لگیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی میں رکھی تھی۔ ممی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ ارشلا ان کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں بھول نہیں سکتی، اچھی طرح یاد ہے، سمینہ پھر بڑبڑانے لگی تھی۔ کیا کھو گیا ہے ممی، کچھ بتائیں تو۔ ارشلا نے آخری کش لگا کر سگریٹ کا ٹکڑا میز پر رکھی ایش ٹرے میں مسل دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور سمینہ کی طرف گہری نگاہ سے تکنے لگیں۔ پرسوں رات ڈنر سے لیٹ آئی تھی، جلدی میں اسی میں رکھتی تھی۔ وہ پھر بڑبڑائیں۔ ارشلا ان کی خود کلامی سے عاجز آ گئیں۔ فار گاڈ سیک ممی، بتائیں تو صحیح کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ میری ڈائمنڈ رنگ نہیں مل رہی ارشی، وہ متفکرانہ گویا ہوئیں۔ اوہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ مل جائے گی ممی، کہاں جائے گی؟ ممی کی بات سن کر ارشلا نے اٹکی ہوئی سانس خارج کی اور پرسکون ہو گئیں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، اسی میں رکھی تھی۔ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی، سوچا تھا صبح لاکر میں رکھ دوں گی۔ سمینہ نے کڑے تیور سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیشہ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتی ہیں، تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد آئی ایم شیور آپ نے لاکر میں رکھ دی ہوگی، ورنہ آپ کو نیند ہی نہ آتی۔ دیکھیے گا آپ کے لاکر سے ہی ملے گی، شرط لگا لیں، ارشلا نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم تو مجھے پاگل خپتی سمجھنے لگی ہو، اب میں اتنی بھی ایجڈ نہیں ہوں کہ کوئی سمجھے میں اپنے حواس کھو چکی ہوں۔ 30 سال پہلے پورے 5 لاکھ میں خریدی تھی، سوچو اس وقت اس کی قیمت کیا ہوگی۔ سمینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ پلیز ممی، آپ ایک بار لاکر تو چیک کر لیں۔ شٹ اپ، میں نے اسی میں رکھی تھی، وہ برس پڑی۔ اسی وقت زین کالج بیگ پشت پر لادے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سمینہ کے بیڈ روم کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ سمینہ اور ارشلا بیڈ کے کنارے پر بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ سمینہ کا ہاتھ ہینڈ بیگ کے اندر تھا اور ارشلا کی نظریں ان کے ہاتھ پر۔ ایک زین کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات جھلکے، مگر اس نے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا۔ ہائے مام، ہائے نانو۔ سمینہ نے بہت خراب موڈ میں زین کی طرف دیکھا۔ زین مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑبڑاتی رہیں۔ زبردستی کی نانو بنا کر رکھ دیا، خدا جانے کس کا پوتا ہے کس کا نواسا۔ کم آن ممی، ارشلا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئیں، ایک دم موڈ خراب ہو گیا۔ آپ کی انہی باتوں سے میرا ڈپریشن بڑھتا ہے۔ 5 لاکھ کی انگوٹھی سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ملی تو آپ سارے گھر کو ٹینس رکھیں گی۔ ارے اس لے پالک کی خاطر تم مجھے بد دعائیں دو گی؟ بتایا تو ہے 30 سال پہلے 5 لاکھ کی لی تھی، اس وقت 50 لاکھ کی ہوگی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، تو ہم نے کون سا اسے سیل کرنا تھا کہ لاکھوں کا پروفٹ مل جاتا؟ ہمارے لیے تو بس وہ 5 لاکھ کی ہی تھی نا۔ ارشلا نرمی سے بولتی دھیرے دھیرے چلتی باہر جا رہی تھی۔ غصے کی شدت میں خیالات کی یلغار تو تھی، مگر الفاظ قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ سمینہ گھورتی رہ گئیں اور ارشلا نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے بچوں میں یہی خرابی ہوتی ہے، ان کو اپنے باپ دادا کی محنت کا احساس نہیں ہوتا۔ اثاثے ایسے ہی تو نہیں بن جاتے ہیں۔ کوئی دن نہ جاتا تھا کہ دونوں کی زین کے موضوع پر تلخ کلامی نہ ہوتی ہو۔ بیٹی، وہ بھی اکلوتی بیٹی کی خاطر انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ پی تو لیا تھا، مگر برسوں بعد بھی زبان سے کڑواہٹ نہ جاتی تھی۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ احساس کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے کہ 4-5 پشتوں کے اثاثے ایک روز ان ہاتھوں میں چلے جائیں گے جن کے حسب نسب صرف DNA ٹیسٹ سے ہی پتہ چل سکتے ہوں۔
مگر DNA ٹیسٹ سے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کون چرواہے کی اولاد ہے اور کون تاتاریوں کی۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے بیٹی کے بجائے بیٹا گود لیا تھا۔ جب تک چھوٹا تھا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اور نسوانیت کی آمیزش واضح ہونے لگی تو وہ اپنے سماجی حلقے میں خفت محسوس کرنے لگی۔ میں کے سسرال کے ہیرے جواہرات پہن کر بھی یہ خفت مٹائے نہ مٹتی تھی۔ خود نمائی میں مزہ نہیں رہا تھا۔ ماحول میں روز بروز تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ برسوں پہلے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوے لاحق ہو چکے تھے، مگر زین اب سانپ کے گلے کی چچوندر بن چکا تھا۔ اگلتے بنتی تھی نہ نگلتے۔ وہ اللہ کا نام لے کر اب دیوار میں چھپے لاکر چیک کرنے کے ارادے سے اٹھیں، موہوم سی امید کے ساتھ کہ شاید عرشی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ آہستگی سے دروازہ بند کیا اور پھر لاک کر دیا۔ پھر بیڈ کی طرف آئیں اور تکیہ اٹھا کر غلاف میں ہاتھ ڈال کر لاکر کی چابی نکالی۔ اس چابی کی وجہ سے وہ اپنی بیڈ شیٹ ہمیشہ خود تبدیل کرتی تھیں۔ ملازمہ کو اجازت نہیں تھی۔ اس سے قبل وہ چابی کارپیٹ کے نیچے رکھتی تھیں، لیکن ایک دن ملازمہ نے ویکیوم کرتے ہوئے جانے کیسے برآمد کر لی اور لا کر سمینہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیگم صاحبہ کارپیٹ کے نیچے پڑی تھی۔ اس کے بعد سے وہ تکیے کے غلاف میں رکھنے لگی تھیں۔ جب مال آتا ہے تو گم ہونے کے اندیشے بھی تو ساتھ لاتا ہے۔ جن کی تجوریاں بھر جاتی ہیں ان کی آنکھیں نیند سے خالی ہو جاتی ہیں۔ وہ سچی نیند جو انسان کو نیا کر کے بستر سے اٹھاتی ہے۔ انہوں نے لا کر کھولا۔ درجنوں چوڑیوں، کنگنوں کے ڈبے، 5 لڑے، 7 لڑے، نیکلس، چوکے، جھمکے، کرن بالیاں، چمپا کلی، سہارے، انگوٹھیاں، نانی دادی کے ٹیکے، جھومر، گھر میں پہننے والی زنجیریں، پنجے پازیبیں۔ جہاں سے وہ لاپتہ انگوٹھی نکالی تھی پہلے وہیں دیکھا ہوتی تو ملتی۔ دل بیٹھ گیا۔ حریص مادہ پرست انسان کی جان اس کے خزانے میں اٹکی ہوتی ہے۔ سکندر کو بھی آخری لمحات میں اس کے خزانوں کا دیدار کرایا گیا تو پھر کہیں جا کر جان نکلی۔ ٹپکتی چھتوں، تپتی جھونپڑیوں کا نوحہ لکھنے والے شاعری میں کوئی صنعت ملامت بھی نکالتے ان کے لیے جن کی تجوریاں بے شمار حقداروں کے مدفن ہوتی ہیں۔ صرف تاج محل لکھ کر تو حق ادا نہیں ہوتا۔ بادشاہ و فقیر، ان دونوں کے بیچ ان گنت وہ انسان ہوتے ہیں جن کو فاقے میں یہ خوف ستاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ فاقے سے ہیں۔ سمینہ نے اپنے خزانے پر ایک غم سے معمور نگاہ کی۔ کیسا پہاڑ جیسا غم تھا۔ کروڑوں کے خزانے میں ایک انگوٹھی گم شدہ تھی۔ واصف لیپ ٹاپ پر کافی دیر سے کام کر رہا تھا۔ ایک زاویے سے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ کرسی سے پیٹھ لگا کر اس نے بڑی طبیعت سے زوردار انگڑائی لی، یوں جیسے کسی من پسند جاب کو انجوائے کر رہا ہو۔ پھر اچانک ذہن میں روشنی کا جھماکہ ہوا اور دونوں بازو آہستہ آہستہ ٹوٹی شاخ کی طرح گود میں آ رہے۔ چند ثانیے دیوار کو یوں گھورتا رہا جیسے ذرا سی مشقت اٹھا کر دیوار کے پار بھی دیکھنے لگے گا۔ تم میری محبت و طلب ہو یا انا کا سوال، اس نے سوچتے ہوئے گہری سانس سینے کی قید سے آزاد کی۔ زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتی ہو؟ فضول سی چیخ پکار، بے عزتی، نفرت کا شدید ترین اظہار، چیزوں کی اٹھا پٹخ، اور بس وہ تنزیہ مسکرایا۔ اس لیے کہ تم نازوں میں پلی ہوئی ایک کمزور اعصاب نازک مزاج لڑکی ہو، مگر میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میری انا اور میری غیرت میری طاقت ہے۔ بس ایسی ہی رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تنزیہ مسکرایا۔ اسپرنٹر کی طرح دوڑتی رہو، توڑتی رہو، میری نظریں تمہارے تعاقب میں ہیں۔ سیٹی بجنے سے پہلے اور سٹاپ واچ رکنے کے بعد دوڑو، بہت تیز دوڑو۔ تھک جاؤ تو گرنے میں جلدی نہ کرنا، میں بہت قریب ہی ملوں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا۔ رشتہ چلاتے ہیں، محبت نبھاتے ہیں، مگر ابھی یہ کھل کے نہیں دے رہا کہ تم میری محبت ہو یا انا کا سوال۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور خود کو غور سے دیکھنے لگا۔ واہ ماشاء اللہ، جدھر سے گزرتا ہوں جان دینے کو تیار ملتی ہیں، مگر میں کسی کی جان کیوں لوں؟ میں تو خود کسی پر مر رہا ہوں، لیکن ابھی کلیئر نہیں ہے یہ محبت ہے یا انا کا سوال۔ زین، ابھی تم مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کرو کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ارشل اپنے بیڈ پر لیٹی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دباتے ہوئے بہت بیزار کن انداز میں زین سے بات کر رہی تھی۔ بائی دا وے مام، آپ کو پریشان ہونے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اس نے پھر بڑے سٹائل سے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اف، میرے تو کان پک گئے ہیں سن کر۔ ممی کی ڈائمنڈ رنگ کھو گئی ہے صبح سے، انہوں نے سارا گھر ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ زین نے چونک کر ارشلا کی طرف دیکھا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، کیونکہ یہ ڈائجسٹ میں بھی اتنی ہی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جتنی ایپیسوڈ ڈائجسٹ میں ہے اتنی ہی میں آپ سے شیئر کروں۔ ہاں، اگر زیادہ ہی شارٹ ڈریشن کی ہوئی تو پھر میں تھوڑی سی ایکسٹرا بھی ریکارڈنگ کر لوں گی، لیکن فی الحال میری یہی کوشش ہے کہ جتنی ڈائجسٹ میں شائع ہوئی ہے اتنی ہی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔
کہانی کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، امید ہے کہ بہت ہی اچھی چلے گی کہانی، اور رائٹر اچھی ہیں تو یقیناً کہانی بھی اچھی ہوگی۔ انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔